یہ کہانی ہے اسلام آباد کے ایک مشہور مال کی، سینٹورس مال۔ بڑی سی چمکتی ہوئی جدید عمارت۔ دن میں ہزاروں لوگ آتے ہیں خریداری کے لیے، لیکن رات میں یہ مال بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ صرف سیکیورٹی گارڈز رہتے ہیں گشت کے لیے۔ ہماری کہانی کا ہیرو سلمان ہے، جو 28 سال کا ہے سیکیورٹی گارڈ۔ یہ اس کی رات کی شفٹ ہے۔ رات کے 11 بجے سے صبح 7 بجے تک اکیلا پورے مال میں گھومتا، چیک کرنا اور CCTV مانیٹر کرنا۔ بس 3 مہینے اور اچھی نوکری مل جائے گی، یہ خیال تھا سلمان صاحب کا۔ یہ رات کی شفٹ سے جان نکل جاتی تھی ان کی۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو خوفستان 555 کو سبسکرائب کر دیجیے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سلمان اپنے معمول کا چکر شروع کرتا ہے۔ گراؤنڈ فلور سے شروع کر کے ہر منزل چیک کرنا اس کو ہوتا ہے۔ یہ مال میں 12 منزلیں ہیں، گراؤنڈ فلور پھر پہلی سے 12ویں تک۔ گراؤنڈ فلور کلیئر، اب پہلی منزل۔ سلمان سب اپنے آپ سے ہی بات کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ لفٹ میں اکیلا کھڑا تھا سلمان، اس کی ٹارچ کی روشنی اور لفٹ کی دھیمی روشنی لفٹ کے بٹنوں پر نظر گئی۔ گراؤنڈ سے لے کر 1 سے لے کر 12 تک، اور گراؤنڈ کا نمبر الگ سے تھا۔ ہر رات یہی بورنگ روٹین، سلمان جمائی لیتے ہوئے سوچتا ہے۔ لفٹ رکتی ہے ڈنگ کر کی آواز سے اور دروازہ کھلتے ہیں۔ پہلی منزل، کپڑوں کے شو روم، سب بند، سب خالی، اندھیرا۔ سلمان ٹارچ سے چیک کرتا ہے اور اپنے آپ سے ہر چیز ریکال کرتا رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے پہلی منزل کلیئر۔ آواز واکی ٹاکی کی خرخراہٹ کی بھی ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ واکی ٹاکی ساتھ رکھتا ہے اپنے ہاتھ میں۔ کنٹرول روم کی آواز آتی ہے واکی ٹاکی پر۔ سلمان، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں بھائی، بالکل ٹھیک۔ بورنگ رات ہے آج بھی۔ 6ٹھی منزل تک سب نارمل تھا، لیکن جب سلمان 7ویں منزل پر پہنچا تو لفٹ کی آواز کھلتی ہے۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ٹھنڈ کہاں سے آ گئی؟ AC تو بند ہے رات کو۔ اچانک بہت ٹھنڈ محسوس ہوئی، عجیب سی۔ سلمان باہر نکلا، ٹارچ کی روشنی سے دیکھا تو 7ویں منزل پر الیکٹرانکس شو روم، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن کچھ عجیب تھا۔ یہ آواز کون سا ٹی وی آن ہے؟ ایک ٹی وی اسکرین چمک رہی تھی، لیکن سب کچھ بند ہونا چاہیے تھا۔ سلمان قریب گیا، ٹی وی کی خرخراہٹ تیز ہوتی ہوئی نظر آئی۔ کیسے آن ہو گیا یار یہ؟ ٹی وی پر صرف خرخراہٹ، سیاہ اور سفید شور۔ سلمان نے سوئچ آف کرنے کی کوشش کی، لیکن بٹن کام نہیں کر رہا تھا۔ اچانک ٹی وی بند ہو جاتا ہے کلک کی آواز سے۔ وولٹیج کا مسئلہ ہوگا، چلو آگے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ لفٹ کی طرف قدم بڑھاتا ہے کہ لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے۔ سلمان واپس لفٹ میں گھستا ہے۔ اب 8ویں منزل چیک کرنا تھا۔ بٹن دباتا ہے کہ بٹن دبانے کی بیپ آتی ہے، لیکن لفٹ شروع نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر دباتا ہے۔ اب یہ لفٹ بھی خراب ہے کیا؟ وہ اپنے آپ سے بولتا جاتا ہے۔ پھر اچانک لفٹ کی تمام روشنیاں بجھ جاتی ہیں، تمام لائٹ ٹمٹماتی ہیں، بند اور مکمل۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایمرجنسی لائٹ جلتی ہے، دھیمی لیکن سرخ روشنی۔ ایمرجنسی لائٹ جلتی ہے، لال روشنی۔ سلمان کی ٹارچ بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس نے لفٹ کے بٹنوں کی طرف دیکھا اور یہی کہانی تھی جو سلمان کے رونگٹے کھڑی کر دیتی۔ یہ بٹن تو پہلے نہیں تھا۔ بٹنوں میں گراؤنڈ سے 12 تک کے درمیان ایک نیا بٹن نظر آتا ہے، جو کہ نمبر 13 ہوتا ہے۔ 13ویں منزل، اس عمارت میں تو صرف 12 منزلیں ہیں۔ لفٹ اچانک چلنے لگتی ہے، مشینی کرکراہٹ کی آوازیں آتی ہیں، اور پھر بغیر کچھ دبائے لفٹ چلنے لگتی ہے اوپر کی طرف۔ رکوں کیسے؟ چل تو رہی ہے یہ۔ بٹن دبنے کی آواز بیپ بہت تیزی سے سنائی دیتی ہے۔ سلمان نے سارے بٹن دبائے۔ ایمرجنسی بٹن، دروازہ کھلنے والا تھا کہ کچھ کام نہیں کر رہا تھا۔ لفٹ رکی نہیں، بس اوپر جا رہی تھی۔ 8 9 10 11 12۔ یا اللہ، رک جا پلیز۔ 12ویں منزل کراس ہو گئی تھی، لیکن لفٹ رکی نہیں۔ لفٹ رک گئی اچانک سے، اور ڈسپلے پر لکھا تھا 13۔ آواز لفٹ کے دروازے سے آہستہ آہستہ کھلتے ہوئے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ دروازہ کھل گیا۔ سلمان نے ٹارچ سے باہر دیکھا تو ایک منزل تھی، لیکن بالکل الگ، پرانی، بہت پرانی۔ دیواریں مرجھائی ہوئی، پینٹ اتر رہا تھا، زہر کی عجیب سی بوندیں پڑی تھیں سلمان صاحب کے مطابق، اور دور سے پانی ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ منزل عمارت کے منصوبوں میں نہیں ہے، یہ موجود ہی نہیں ہے۔ لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے تھے۔ سلمان جلدی سے اندر رہنا چاہتا تھا، لیکن باہر سے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی، کافی قریب اور بہت قریب سے۔ کون ہے وہاں؟
قدم آہستہ سے کرتے ہوئے عجیب عجیب سی اس کو آوازیں آنے لگی۔ اندھیری راہداری سے کوئی آ رہا تھا۔ سلمان کی ٹارچ کی روشنی میں ایک سایہ، ایک انسان کی شکل، لیکن چلنے کا طریقہ بالکل عجیب، جھٹکے سے روبوٹ کی طرح۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو۔ عجیب سی آوازیں، جیسے کسی مشین میں سے کوئی بندہ بولتا ہے، اس طرح سے آواز آنے لگی۔ سلمان نے بٹن پر بٹن دبایا لیکن دروازہ بند نہیں ہو رہے تھے، اور وہ سایہ قریب آ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں اب چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ سلمان بہت زور سے چیختا ہے کہ نہیں، چہرہ مردہ تھا، آنکھیں سفید، منہ کھلا ہوا، اور وہ ہاتھ بڑھا رہا تھا سلمان کی طرف کہ اچانک لفٹ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دروازہ اچانک بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہاتھ اندر آنے والا تھا کہ سلمان پیچھے گر گیا اور لفٹ کے کونے میں۔ یا اللہ بچائیے، یا اللہ! تیزی سے نیچے جاتی ہے لفٹ، اور بہت تیزی سے جا رہی ہوتی ہے۔ ہر منزل گرنے، جیسے کہ لفٹ گرتی ہے اس طریقے سے۔ اور سلمان بتاتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گراؤنڈ فلور۔ ایمرجنسی بریک لگاتا ہے اور خود بھی چیختا ہے، کیونکہ لفٹ بھی بہت تیز چیختی ہے اور وہ بھی بہت تیز چیختا ہے۔ رک گئی، اللہ کا شکر۔ لفٹ کے دروازہ کھلنا اور بھاگتے ہوئے قدم سلمان کے۔ سلمان بھاگ کر کنٹرول روم گیا۔ وہاں سینئر گارڈ اکرام بیٹھا تھا۔ سلمان کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ اکرام بھائی، لفٹ 13ویں منزل، اور وہ چہرہ، کیا 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 کہہ رہے ہو تم؟ کون سی 13ویں منزل؟ اس عمارت میں 12 منزلیں ہیں۔ نہیں، میں وہاں گیا تھا، لفٹ خود 13ویں منزل پر چلی گئی تھی، اور وہاں ایک آدمی تھا مردہ جیسا۔ سلمان، رات کی شفٹ پر یہ سب دماغ میں آ جاتا ہے، تھک گئے ہو تم؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سی سی ٹی وی چیک کر لیتے ہیں، چلو سی سی ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اکرم نے سب سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی۔ لفٹ کا کمرہ، وقت رات 12:30، جب سلمان 7ویں منزل سے واپس لفٹ میں گھسا تھا۔ سی سی ٹی وی پر پلے بیک کیا گیا۔ اسکرین پر سلمان لفٹ میں دکھائی دیا، لیکن کچھ عجیب تھا۔ دیکھو، تم لفٹ میں کھڑے ہو، بٹن دبا رہے ہو، لیکن کیا؟ لفٹ 7ویں منزل سے سیدھا گراؤنڈ فلور آئی، درمیان میں کہیں رکی نہیں۔ کیا؟ نہیں، میں 13ویں منزل پر گیا تھا، 5 منٹ وہاں تھا۔ سی سی ٹی وی میں صرف 30 سیکنڈ کی فوٹیج تھی۔ لفٹ سیدھا نیچے آئی، کوئی 13ویں منزل نہیں تھی، کوئی رکنا بھی نہیں تھا۔ سلمان، شاید تم نے خواب دیکھا ہے، تمہیں ہیلوسینیشن ہو گئی ہے۔ نہیں بھائی، یہ سچ ہے۔ سلمان، سنو، میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں، اکرام ہچکچاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن یہ کسی کو نہیں بتانا۔ کیا بات ہے؟ تم سے پہلے 6 مہینے پہلے ایک گارڈ تھا، عمران، اچھا لڑکا تھا، جوان تمہاری طرح۔ تو پھر ایک رات اس نے بھی وہی کہا تھا کہ 13ویں منزل کوئی چہرہ، ہم نے سوچا ہیلوسینیشن ہے، لیکن اگلے دن وہ نہیں آیا ڈیوٹی پر۔ کہاں گیا وہ؟ لاپتہ۔ پولیس نے کیس فائل کیا، کبھی نہیں ملا۔ مال کے اندر آخری بار دیکھا گیا تھا سی سی ٹی وی پر کہ لفٹ میں گھستا دکھائی دیا تھا اور پھر غائب۔ مطلب یہ سچ ہے کہ 13ویں منزل وہ چیز حقیقی ہے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن اس مال کی تعمیر کے وقت ایک ورکر لفٹ شاپ میں گر کر مر گیا تھا۔ 13ویں منزل کی سطح پر منزل تکنیکی طور پر ہے، لیکن سرکاری طور پر نہیں بنائی گئی، سیل کر دی گئی ہے۔ سلمان کو نیند نہیں آئی اس رات، لیکن ڈیوٹی مکمل کرنی تھی۔ کرام نے کہا تھا، سیدھا سیڑھیاں استعمال کرو، لفٹ مت استعمال کرنا۔ جی ٹھیک ہے۔ لیکن 3 بجے جب سلمان 10ویں منزل پر تھا تو سیڑھیوں سے آواز آنے لگی۔ لفٹ کی آواز آئی، ڈنگ، جیسے کسی نے کال کی ہو۔ کسی نے لفٹ کال نہیں کی، میں اکیلا ہوں یہاں۔ تو پھر ایک اور منزل پر ڈنگ، لفٹ چل رہی تھی، خود بخود ہر منزل پر رک رہی تھی۔ عجیب سی ایک آواز آنے لگی جو سلمان کو قریب سے سنائی دینے لگی۔ یہ سنتے ہی سلمان گھبرا گیا۔ ڈنگ ڈنگ ڈنگ، 8ویں منزل پر، 9ویں منزل پر، 10ویں منزل پر، اور لفٹ 10ویں منزل پر آتی ہوئی۔ ڈنگ، دروازہ کھولتے ہیں۔ دروازہ کھل گیا۔ سلمان سیڑھیوں میں چھپا ہوا تھا، دیکھا تو لفٹ خالی تھی، بالکل خالی تھی۔ قدم کی آواز، کوئی چل رہا تھا اندر دکھتا نہیں تھا، لیکن آواز آ رہی تھی، کوئی نہیں ہے لیکن قدم کی آواز ہے۔ لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے تھے۔ دروازے بند ہو گئے، لیکن جب دروازے درمیان میں ہوتے، وہی چہرہ دروازے کے درمیان سلمان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہی سفید آنکھیں، وہی مردہ چہرہ۔ تم اب بچ کے نہیں جا سکتے۔ سلمان الٹا سیدھا بھاگا۔ سلمان نے آیت کریمہ کا ورد کیا اور نیچے آیا تو گارڈ نے پھر گھبرائے ہوئے دیکھا۔ سلمان کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں پر کچھ ہے اور بہت ہی خطرناک۔ وہ کہتا ہے، کیا ہوا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ بتا دیتا اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سلمان کو 15 دن بعد ہوش آتا ہے، جب سلمان کے گھر والے اس کو ساری چیز حقیقت بتاتے ہیں، اور سلمان کو کبھی ڈیوٹی نہیں کرتا۔ ایک ایسی پراسرار حقیقت تھی جو سلمان نے سینٹورا مال اسلام آباد میں جاب کرتے ہوئے محسوس کی۔ کہانی کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔